السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خضر علیہ السلام وہ ہمارے بزرگوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور فلاں موقع پر مدد بھی کرتے ہیں، تو کیا وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ خضر، جنہیں عام طور پہ خضر کہا جاتا ہے، خضر کہنے میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، ان کے بارے میں آپ کی بات بجا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات معروف کر دی گئی ہے کہ وہ زندہ ہیں اور انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے، ایسے چشمے کا پانی پی رکھا ہے جسے پینے کے بعد اب وہ زندہ ہی رہیں گے، اور عجیب و غریب کہانیاں، باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ رمضان کے مہینے میں وہ بیت المقدس میں جاتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، اور پھر کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اولیاء، ہمارے بزرگ، ان کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو یہ باتیں کافی معروف ہیں، اور کئی ایسے علماء کرام بھی گزرے ہیں جن کا یہ موقف تھا کہ وہ زندہ ہیں، لیکن درست بات یہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ یہی موقف امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے، اور دیگر بہت سے علماء کرام کا ہے۔ وہ دلائل جن کی بنیاد پہ علماء کرام نے اس موقف کو راجح قرار دیا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اس آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ سے پہلے آنے والے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ تو خضر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آئے ہیں، تو اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق وہ فوت ہو چکے ہیں۔ البتہ کوئی اس پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ سے پہلے آئے، وہ تو ابھی تک زندہ ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ان کے زندہ ہونے کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، ان کے معاملے میں دلائل واضح ہیں، اس لیے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، لیکن انہوں نے بھی قیامت کے واقع ہونے سے پہلے زمین پہ اترنا ہے اور فوت ہو جانا ہے۔ ان کے علاوہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اس آیت کی وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی لڑائی کے موقع پہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعائیں کی تھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے۔ اس موقع پہ آپ نے یہ الفاظ بھی کہے تھے، مسلم شریف کی روایت میں آئے ہیں کہ اے اللہ، یہ جماعت، یہ گروہ جو میں نے تیار کیا، میں انہیں میدان میں لے آیا ہوں، اے اللہ اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو اس زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ تو اگر خضر علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر یہ گروہ ختم ہو گیا تو اس زمین پہ تیری عبادت کرنے والا، توحید پہ قائم رہنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا سوائے خضر کے۔ تیسرے نمبر پہ وہ حدیث جو بخاری شریف میں آتی ہے، مسلم شریف میں آتی ہے، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، مشہور و معروف حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت ہونے سے کچھ عرصہ پہلے نماز عشاء کے بعد صحابہ کرام کے سامنے گفتگو کی، خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے کہا تھا کہ جو لوگ بھی آج زمین پر موجود ہیں 100 سال کے اندر اندر فوت ہو جائیں گے، ان میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا۔ تو اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ جناب خضر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک حیات تھے، تو اس حدیث کے مطابق وہ 100 سال کے اندر اندر فوت ہو چکے ہوں گے۔ چوتھے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک زندہ تھے تو آپ کی بیعت کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاص قوم کے لیے نبی نہیں تھے، آپ تمام جنوں، تمام انسانوں کے لیے نبی تھے۔
تو جناب خضر جیسے نیک آدمی کو آپ کے پاس حاضر ہونا چاہیے تھا، آپ کی بیعت کرنی چاہیے تھی، آپ کی مدد کرنی چاہیے تھی، جہاد میں آپ کا سپاہی بننا چاہیے تھا، لیکن ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی۔ اگر وہ ہر سال حج کرنے کے لیے مکہ آتے ہیں اور ان کے بزرگوں سے ملتے ہیں، صوفیوں کے بزرگوں سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ صحابہ کرام سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو اس لیے یہ دعویٰ بغیر کسی دلیل کے ہے، اور درست بات یہی ہے کہ اللہ کے دیگر بندوں کی طرح وہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ جب ہم یہ موقف اپنا چکے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، تو پھر یہ ساری کہانیاں، یہ سارے واقعات، یہ سارے قصے غلط قرار پائیں گے جن کی بنیاد پہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جناب خضر ہمارے پیر صاحب کو مکہ میں ملے، میدان عرفات میں ملے اور انہوں نے یہ وظیفہ دیا۔ یہ ساری باتیں بغیر کسی دلیل کے ہیں اور یہ سب جھوٹے دعوے ہیں۔ مجھے یہاں پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یاد آئے، وہ اپنی کئی کتب میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مجھے کئی دفعہ حاجیوں نے یہ بات بتائی کہ ہم نے آپ کو میدان عرفات میں دیکھا تھا، ہم نے آپ کو مکہ میں دیکھا تھا۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ان سے کہا کرتا تھا کہ میں تو حج کے لیے نہیں گیا، میں تو یہاں پہ موجود تھا، دمشق میں موجود تھا۔ تو جو تمہیں نظر آیا ہے وہ شیطان ہوگا جو میری شکل میں آیا ہوگا۔ یہ الفاظ ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، جن کے اوپر اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے نواز رکھا تھا۔ ان کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو یہ دعویٰ کرتا کہ دیکھو مجھے وہاں پہ دیکھا گیا۔ تو خضر علیہ السلام کو مکہ یا میدان عرفات میں دیکھنے کے دعوے اسی قسم کے دعوے ہیں۔ اگر کسی نے واقعی وہاں پہ کسی کو دیکھا ہے تو شیطان کو دیکھا ہوگا۔ اور پھر شیخ صاحب یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہے، آپ کے پیر صاحب نے ان کو دیکھا، تو کیا آپ کے پیر صاحب ان کا حلیہ پہلے سے جانتے تھے؟ انہیں کیسے یقین ہو گیا کہ یہ خضر علیہ السلام کی شکل ہے؟ صرف کسی کے کہہ دینے سے ہو سکتا ہے وہ شیطان ہو، شیطان تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی گمراہیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔